عمید بھائی، میرا ایک سوال ہے۔ ہمارے کچھ بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے تو کسی وسیلے کے بنا مت پکارو۔ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے کسی نیک بندے، ولی یا نبی کا وسیلہ دینا لازمی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی غفار بھائی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب آپ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں تو ڈائریکٹ اللہ کو نہ پکاریں۔ اللہ آپ کی ڈائریکٹ سنتا نہیں ہے۔ آپ بڑے گناہ گار ہیں، آپ بڑے خطا کار ہیں، آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، آپ سے خطائیں ہوتی ہیں۔ نیک لوگوں کا وسیلہ ڈالیں اللہ کو، یعنی ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے۔ تو یہ عقیدہ بالکل قرآن و حدیث کے منافی ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، یہ کیوں مارے پھرتے ہیں، یہ کیوں پریشان ہیں، ان سے کہیں کہ اللہ کو پکاریں، اللہ تمہاری پکار کو سنتا ہے۔ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جو بھی یعنی اس عبادت سے، ادھر سے مراد ہے جو ہے، دعا کیا ہے؟ ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف ایک اللہ کی جاتی ہے۔ جیسے سجدہ عبادت ہے، صرف ایک اللہ کو کیا جاتا ہے، جس طرح جو ہے نظر و نیاز ایک عبادت ہے، وہ صرف اللہ کے نام پہ دی جاتی ہے۔ ذبح کرنا عبادت ہے، وہ صرف اللہ کے نام پہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دعا بھی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدعاء عبادہ، دعا عبادت ہے۔ تو عبادت جس کے اوپر بولا جاتا ہے نا، وہ صرف اللہ کی جاتی ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جاتا۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی اچھی لوگ اچھی اپنی طرف سے بنا کر مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے جب چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کہاں چھت اتنی قریب ہے، اس پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ کو کیسے آپ ڈائریکٹ پکار سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک بات ہے، چھت پر سیڑھی کی ضرورت ہے کیونکہ چھت دور ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اتنی بڑی سیڑھی نہیں ہے جو اللہ تک پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ رب العزت کو کسی کی وہ جو کہتے ہیں پرواہ نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن له اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اللہ کو کسی کام پہ مجبور کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ الصمد، اللہ رب العزت کیا ہے؟ بے نیاز ذات ہے۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ کو کس کا وسیلہ ہم ڈال سکتے ہیں؟ تمام نبیوں کا یہ عقیدہ ہے، تمام ولیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ بلکہ اس بات سے مجھے ایک بات یاد آئی، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک بستی کو چھوڑ کر دوسری بستی کی طرف جا رہے تھے تو رستے کے اندر ایک بادشاہ، اس کا ایک بادشاہ کی حکومت تھی، جب کینان سے مصر کی طرف جا رہے تھے تو بادشاہ تو جو تھا وہ بڑا ظالم تھا، بڑا سفاک تھا، لوگوں کی عزتوں کی وہ ڈاکے ڈالنے والا، بلکہ حسیناؤں کے اور بڑا عاشق مزاج جسے ہم کہتے ہیں، اس طرح کا بندہ تھا۔ جب بھی اس کی ریاست میں کوئی خوبصورت حسین لڑکی آتی تو حواری اس کو آگے بتاتے کہ تمہاری ریاست کے اندر فلاں حسینہ آئی، وہ اس کو اپنے بستر پہ لے کے آتا، یعنی اس سے رنگلیاں بناتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہ گئے تو اس کو خبر ہوئی کہ تمہارے علاقے کے اندر ایک ابراہیم نامی شخص آیا ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے، بڑی جمیل ہے، بڑی خوبصورت عورت اس کے ساتھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اس کے جو حکومت ہے، اس کا جو ایریا ہے، اس میں داخل ہوئے، اس نے کہا اس کو لے کے آؤ میرے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام کو لے کر جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اتر جاتے ہیں تو اماں جی سارا جو ان کی بیوی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کو کمرے کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے، یعنی بادشاہ کی بستر کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ اماں جی سارا علیہ السلام 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں، اللہ سے دعا کرتی ہیں۔ اب دیکھیں ادھر باہر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں۔ ابراہیم کون ہے؟ جن کا اللہ رب العزت نے تقریباً 60 سے زیادہ مرتبہ قرآن کریم میں نام لے کے ذکر کیے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابراہیم کو ہم نے گہرا دوست بنا لیا تھا، جن کی لڑی سے ایک پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جو اللہ کو بڑے پیارے تھے، اللہ کو بڑے محبوب تھے، جن کو اللہ خود کہتے ہیں میں نے اپنا دوست بنا لیا۔ کیا ان کا مقام ہے؟ اور اللہ کا خلیل زندہ ہے، فوت نہیں ہوا۔ اللہ کا خلیل کیا ہے؟ زندہ ہے، فوت نہیں ہوا ابھی تک، اور اللہ کا خلیل دروازے پہ کھڑا ہے۔ اماں جی سارا جانتی تھیں کہ اللہ کا خلیل اگر اتنا کرنے والا ہوتا تو مجھے کمرے میں اندر جانے کیوں دیتا؟ اللہ کے خلیل کے آگے، ابراہیم علیہ السلام کے آگے کسی پیر کی کیا اوقات ہے، کسی باپے کی کیا اوقات ہے، کسی ولی کی کیا اوقات ہے، کسی جو عام بندہ ہے اس کی کیا اوقات ہے، کسی امام کی کیا اوقات ہے، کسی پیر فقیر سب کی کیا اوقات ہے جو اللہ کے خلیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سارے پیر ملا لیے جائیں
اور ایک پلڑے کے اندر رکھ لیے جائیں اور اس خاک پہ قربان ابراہیم علیہ السلام کی پیروں کی خاک پہ قربان کیے جا سکتے ہیں. اتنا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا. اور اماں جی سارا نے مشکل وقت کے اندر اب دعا کی ہے تو کیا کہا ہے؟ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، کہتی ہیں اللہم لا تسلط علی الکافر، اے اللہ مجھ پہ مشکل وقت آ گیا. اب اس کافر اللہ کو بڑے محبوب تھے، جن کو اللہ خود کہتے ہیں میں نے اپنا دوست بنا لیا، کیا ان کا مقام ہے. اور اللہ کا خلیل زندہ ہے، فوت نہیں ہوا. اللہ کا خلیل کیا ہے؟ زندہ ہے، فوت نہیں ہوا ابھی تک. اور اللہ کا خلیل دروازے پہ کھڑا ہے. اماں جی سارا جانتی تھیں کہ اللہ کا خلیل اگر اتنا کرنے والا ہوتا تو مجھے کمرے میں اندر جانے کیوں دیتا. اللہ کے خلیل کے آگے، ابراہیم علیہ السلام کے آگے کسی پیر کی کیا اوقات ہے، کسی بابے کی کیا اوقات ہے، کسی ولی کی کیا اوقات ہے، کسی جو عام بندہ ہے اس کی کیا اوقات ہے، کسی امام کی کیا اوقات ہے، کسی پیر فقیر سب کی کیا اوقات ہے جو اللہ کے خلیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سارے پیر ملا لیے جائیں اور ایک پلڑے کے اندر رکھ لیے جائیں اور اس خاک پہ قربان ابراہیم علیہ السلام کی پیروں کی خاک پہ قربان کیے جا سکتے ہیں. اتنا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا. تو اماں جی سارا نے مشکل وقت کے اندر اب دعا کی ہے تو کیا کہا ہے؟ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، کہتی ہیں اللہم لا تسلط علی الکافر، اے اللہ مجھ پہ مشکل وقت آ گیا. اب اس کافر کے وار سے اگر کوئی ہستی مجھے بچا سکتی ہے تو تیری ہستی بچا سکتی. اب ایک اور بات ہے، یہ تو چلو زندہ نبی تھے، اب آدم علیہ السلام فوت ہو گئے، قبر پاک بن چکی ہے. نوح علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ان کی قبر پاک بن چکی ہے. لیکن انہوں نے نوح کو آواز نہیں دی. نوح علیہ السلام، اب ہمارے پاکستان کا کیا عقیدہ ہے؟ جب کسی کی کشتی پھنس جائے وہ کیا کہتا ہے؟ اے بہاول حق بیڑا تک، معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی. تو یہ اللہ کے پیغمبر، ایک پیغمبر تھا وہ اپنی کشتی پار نہیں لگا سکا تھا، تو کوئی پیغمبر کیا کر سکتے ہیں. تو جو آپ نے سوال پوچھا ہے وسیلے کا، اماں جی سارا علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کا وسیلہ دے کے اللہ سے نہیں مانگا بلکہ ڈائریکٹ اللہ کو پکارا ہے. اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو بارش نہیں آئی. کافی دیر بیت گئی، کافی عرصہ گزر گیا، بارش نہیں آئی. تو صحابہ اکرام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چٹھیل میدان کے اندر چلے گئے، سب چلے گئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک مدینہ کے اندر موجود ہے. صحابہ اکرام نے یہ نہیں کہا چلو اکٹھے ہو کے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی قبر پہ جاتے. کیا ایسا نہیں. کیا کہتے ہیں؟ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، انا کننا نتوسل الیک برسولک، اے اللہ جب تیرا پیغمبر ہم میں موجود تھا، زندہ تھا، ہم ان سے اپیل کرتے، ان کے وسیلے سے تم سے دعا مانگتے تھے، ان کے وسیلے سے تم سے دعا مانگتے تھے. اب تیرا پیغمبر ہم میں نہیں رہا، اب وہ تیرے پاس آ گئے، اب دنیا سے چلے گئے. انا نتوسل بعم نبیک، اے اللہ اب ہم تیرے پیغمبر کے چچا کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں وسیلے کے طور پہ، یعنی اس سے دعا کرواتے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے بڑھ کے کیا امام ابو حنیفہ کا مقام ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے بڑھ کے کیا پیر عبد القادر جیلانی کا مقام ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے بڑھ کے کیا داتا علی اجویری جسے لوگوں نے اپنا داتا بنایا اس کا مقام ہے؟ پاک پتن علی سرکار کا جو مقام ہے اللہ سے بڑھ کے، یا جن کو پکارتے ہیں اجمیر والے، ملتان والے، پوری کائنات کے بزرگ بلکہ ولی نبی سارے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیے جائیں، دوسرے پلڑے کے اندر آمنہ کے لال علیہ السلام کو رکھ دیا جائے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے ان کا وسیلہ اللہ کے سامنے نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں جب بھی آپ نے پکارنا ہے اللہ کو ڈائریکٹ پکاریں. بلکہ مجھے بخاری شریف کی ایک اور حدیث یاد آئی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں. ایک ولی تھا جس کا نام تھا جریج تھا. اس کی لمبا واقعہ ہے لیکن مختصر یہ کہ ہم اپنے ٹاپک کے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں کہ وہ کسی مصیبت کے اندر پھنس گیا. لوگوں نے بڑی اس کی عزت کرتے تھے، بڑا اس کو مقام دیتے تھے. اب اس میں مشکل وقت آ گیا، مصیبت آ گئی، بستی والوں نے بستی سے باہر نکال دیا. جس کے ہاتھ میں ڈنڈا آیا وہ ڈنڈا لے کے آیا، جس نے کچھ نہ کر سکا اس نے گالی تو ضروری تھی اس کو. اللہ کا وہ جو ولی تھا وہ اس کی جو کلی تھی، جو اس کی جھونپڑی تھی، اس کو گرا کے زمین کے برابر کر دیا اور لوگ اس کو مار رہے ہیں. جریج کو مار پڑ رہی ہے. جریج بیٹا میرا بھائی جرم کیا ہے بتاؤ تو صحیح. کہا تم نے ایک عورت کے ساتھ تم نے اپنا منہ کالا کیا، الزام لگایا، منہ کالا کیا، اس کے بدلے میں ایک بچہ پیدا ہوا. یہ جو بچہ ہے، یہ عورت نے بچہ اٹھایا ہوا ہے، یہ تیری جو کسے کہتے ہیں تیری ایک نافرمانی اور تیری جو ہے اللہ کی نافرمانی کر دی جائے،
یعنی یہ اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا ہے. اب اللہ کے ولی جریج نے، ایک بندہ وہ ہے جس کو میں ولی کہوں، ایک بندہ وہ ہے جس کو آپ ولی کہیں، اس کے ولی ہونے میں بھی شک ہو سکتا ہے. لیکن ایک ولی جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولی کہیں، کیا اس کے ولی ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا ولی تھا، اللہ کا دوست تھا. اب جریج نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز نہیں دی، عیسیٰ علیہ السلام کو آواز نہیں دی، جریج نے نوح علیہ السلام کو آواز نہیں دی، ابراہیم علیہ السلام کا وسیلہ نہیں اللہ سے ڈالا، جریج نے کسی نبی کا وسیلہ نہیں ڈالا، کسی فرشتے کا وسیلہ نہیں ڈالا، ڈائریکٹ اللہ کو پکارا. کیا کہے؟ اے اللہ تیرے اس بندے پہ مشکل وقت آ گیا ہے، تیرے اس بندے پہ مشکل وقت آ گیا ہے، اب تو اپنے اس بندے کی مدد فرما، تو تو جانتا ہے کیا سچ ہے، تو تو جانتا ہے تیرے لیے کون سا کام مشکل ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں. بخاری شریف کے الفاظ ہیں، جریج نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، اور وہ بچے نے بول کے بتایا کہ میرا باپ یہ جریج نہیں ہے، میرا باپ فلاں بکریوں کا چرواہ ہے. تو جب بھی مشکل وقت آئے، یہ وسیلے، یہ لوگوں نے اصل میں اپنی دکانیں چلانے کے لیے یہ کام کیا ہوا ہے. پیروں نے اپنی، کہتے ہیں جی اصل میں وہ ان کے جو ہے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے یہ بات کی ہے، کچھ لے کر آؤ، کچھ ہمیں کھلاؤ، ہم تمہیں دعا دیں. نہیں سر، جس نیت سے، جس خلوص سے آپ اپنے لیے دعا مانگ سکتے ہیں نا، کوئی دوسرا آپ کے لیے دعا نہیں.